کائنات نے ہر درخت کو یہ سبق سکھایا ہے کہ خزاں میں پتے جھڑنا کوئی خاتمہ نہیں بلکہ ایک نئے بہار کی تیاری ہے۔ درخت اپنے پتے کھو کر بھی مرتا نہیں بلکہ خاموشی سے اندر ہی اندر نئی زندگی کی تیاری کرتا رہتا ہے۔ اور جب انسان اپنی زندگی میں کسی عزیز کو کھو دے تو دل ایسے ٹوٹتا ہے جیسے وہ درخت اپنی سب سے قیمتی شاخ کھو بیٹھا ہو۔ آج کی اس ویڈیو کے کسی بھی حصے کو مس مت کرنا، کیونکہ جو راز آج میں بتانے والا ہوں وہ اس دل کے لیے ہیں جو کسی اپنے کو کھو کر ٹوٹ چکا ہے۔ تم نے کسی کو کھویا ہے، وہ چہرہ جو ہر صبح دیکھنے کی عادت تھی، وہ آواز جو ہر دن سننے کی عادت تھی، اب نہیں ہے، اور یہ خالی پن الفاظ میں بیان نہیں ہو سکتا، اور تم پوچھتے ہو کہ اس دکھ سے کیسے نکلا جائے۔ آج میں تمہیں وہ 4 گہرے ترین راز بتاؤں گا جو اس تکلیف سے آزادی کا راستہ دکھائیں گے، اور سب سے گہرا راز آخر میں، اس کے لیے آخر تک اس ویڈیو کے ساتھ بنے رہنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سوچو، جنہوں نے اپنی زندگی میں سب سے زیادہ عزیز ہستیوں کو کھویا، اپنے والدین کو بچپن میں، اپنی پیاری بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کو، اپنے چچا حضرت ابو طالب کو، اور اپنے بیٹوں کو بھی۔ اور جس سال یہ سب سے بڑے نقصان اکٹھے ہوئے اسے تاریخ میں غم کا سال کہا گیا۔ رسول اللہ نے یہاں پہ صبر کیا، آنسو بہائے مگر شکوہ نہیں کیا۔ یہ ثابت کرتا ہے کہ سب سے مقدس ہستی کو بھی جدائی کا دکھ سہنا پڑا، اور یہی دکھ انسانی زندگی کا حصہ ہے۔ پہلا گہرا ترین راز یہ ہے کہ جس کو تم نے کھویا ہے وہ دراصل اللہ کی امانت تھی، جو کچھ عرصے کے لیے تمہارے پاس رکھی گئی تھی اور اب اپنے اصل مالک کے پاس واپس چلی گئی ہے۔ جب انسان یہ سمجھ لیتا ہے کہ کوئی رشتہ، کوئی محبت ہمیشہ کے لیے ہماری ملکیت نہیں تھی بلکہ اللہ کی عارضی امانت تھی، تو دل کا بوجھ ہلکا ہونے لگتا ہے۔ یہاں پہ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو چیز تمہاری امانت تھی اسے واپس لوٹا دینے پر غم نہیں بلکہ اس کے ملنے پر شکر کرو کہ کچھ وقت کے لیے وہ تمہارے پاس رہی۔ یہ راز یاد رکھنا، کیونکہ آخر میں اس سے بھی گہری بات تمہارے پاس آنے والی ہے۔ دوسرا گہرا ترین راز یہ ہے کہ جس کو تم نے کھویا ہے وہ حقیقت میں مکمل طور پر نہیں کھویا بلکہ وہ رشتہ ایک نئی شکل میں موجود ہے، یعنی دعا اور صدقہ جاریہ کی صورت میں۔ تمہارا اس سے رابطہ ابھی بھی قائم ہے۔ جب تم اس کے لیے دعا کرتے ہو، اس کی طرف سے صدقہ دیتے ہو، اس کے لیے قرآن پڑھتے ہو، تو یہ عمل اس رشتے کو ختم نہیں ہونے دیتا بلکہ اس سے روحانی طور پر زندہ رکھتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ میت کے لیے کی گئی دعا اس کے پاس روشنی کے تحفے کی طرح پہنچتی ہے، اور وہ رشتہ کبھی ختم نہیں ہوتا جس میں دعا کا سلسلہ جاری رہے۔ تیسرا گہرا ترین راز یہ ہے کہ زیادہ دیر تک حد سے بڑھ کر غم کرنا اور شکوہ کرنا اس عزیز کے لیے تکلیف کا سبب بنتا ہے جسے تم نے کھویا ہے، کیونکہ جب کوئی روح اپنے پیاروں کو حد سے زیادہ بے چین اور بے صبرا دیکھتی ہے تو اسے سکون نہیں ملتا۔ جب پیارے صبر کے ساتھ، دعا کے ساتھ اسے یاد کرتے ہیں تو وہ روح مطمئن ہو جاتی ہے۔ یہاں پہ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ صبر وہ تحفہ ہے جو زندہ اپنے فوت شدہ عزیز کو دے سکتا ہے، اور بے صبری وہ بوجھ ہے جو اس روح پر بھی اثر ڈالتا ہے۔ چوتھا اور سب سے گہرا ترین راز، اور یہ وہ سچائی ہے جو سب سے کم لوگ سمجھتے ہیں، وہ یہ ہے کہ جدائی کا یہ دکھ عارضی ہے، اور ملاقات کا وہ دن ضرور آئے گا جہاں یہ جدائی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا کہ ہم اللہ کے ہیں اور اسی کی طرف ہمیں لوٹنا ہے، یعنی یہ دنیا ایک عارضی سفر ہے اور اصل ملاقات آخرت میں ہے، جہاں جنت میں نیک لوگ اپنے پیاروں سے دوبارہ مل جائیں گے، اور وہاں کی خوشی اتنی بڑی ہوگی کہ دنیا کی یہ جدائی ایک لمحے کی طرح محسوس ہوگی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جو دل صبر کے ساتھ اپنے پیارے کی جدائی برداشت کرے، اللہ اسے جنت میں اس کے ساتھ دوبارہ ملا دیتا ہے، اور یہی وہ راز ہے جو اس دکھ سے دل کو حقیقی آزادی دیتا ہے، کیونکہ جو جدائی ابدی نہیں بلکہ عارضی ہو اس پر ہمیشہ رونا نہیں بلکہ صبر اور امید رکھنی چاہیے۔ اگر یہ الفاظ تمہارے دل کے کسی زخم پر مرہم بنے تو اس مرہم کو اپنے پاس مت رکھنا، یہ نسخہ کسی اور درد مند دل کے ساتھ بھی ضرور شیئر کرنا۔ وقت گزر جائے گا، یہ الفاظ شاید یاد نہ رہیں، مگر جو سکون آج تمہارے دل کو اور میرے دل کو ملا ہے وہ یاد رہے گا۔ اور اگر یہ سکون کسی اور کو بھی پہنچانا چاہتے ہو تو اس ویڈیو کو اس تک بھی ضرور پہنچانا، اور ہمارے یوٹیوب چینل سید اسناس کو ابھی سبسکرائب کر لو تاکہ ایسی ہر بات، ہر راز تمہارے دل تک سب سے پہلے پہنچتا رہے۔ مزید ایسی خوبصورت انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے ہمارا فیس بک، انسٹاگرام اور ٹک ٹاک پیج کو بھی ضرور فالو کر لو تاکہ ایسی ہر نئی ویڈیو، نئی اپڈیٹ آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ اسی اپنے پن کے ساتھ اپنے دوست سید اسناس کو اجازت دیں، ہم ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ ہو آپ کا حامی و ناصر۔